حضرت قبلہ عالم فرما رہے اس وقت میں کہیں دور نہیں پاس تمہارے ہوں. تو یہاں پاس تمہارے ہوں بتا کے بولے پھر آئندہ بھی میں رہوں گا تم میں بس کر. تو مطلب اب جیسا ہوں ویسا آئندہ بھی رہوں گا. آئندہ بولنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اب آئندہ بھی رہوں گا بولے تو اب جیسا میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہوں تم میرے کو دیکھ رہے ویسا آئندہ بھی آگے جو ہے. اب حضرت قبلہ چلے گئے جا کے مدار کو جو ہے یوں کر لے کے جو ہے نا پھول چادر چڑھاتے جاؤ یوں کر لیتے جاؤ بولے تو پھول چادر چڑھانے لے چڑھاتے رہتے. مگر جب وجود غیب میں ہے آپ کا وجود غیب میں ہے تو پھر مبلغین بھی غیب ہو جانا تھا. پھر مبلغین ہے آپ کا وجود غیب. مبلغین ہے اس کا مطلب کہ آپ کا وجود بھی ہے. سمجھ میں حضرت صاحبزادہ ابوالقرا قاری امانت حسین صاحب قبلہ ایک بات اچھا بتاتے تھے. مثال یعنی حضرت قبلہ عالم ہی ہے جو دین کو دنیا سے مثال دے کر بتاتے تھے. دنیاوی مثال یعنی جیسا انسان کی فطرت سے اللہ کو بتانا, ظاہرے سے جو ہے نا تمثیل مثال دے کے دین کو سمجھانا. یہ حضرت قبلہ عالم ہی کا وجود ہے جو کر سکتے. باہر دوسرے جنے ارے وہ کیا جو اس کو دین الگ وہ الگ ایسا بولنے والے وہ گدھے کے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے دین کیسا ہے. سو الگ الگ بولتے جبکہ ہمارے پاس جیسا قرآن بتایا گیا 3 قرآن قولی فعلی عملی نہیں. اب دنیا کے پاس قولی قرآن ہے کتابی کچھ قرآن سمجھے ہوئے ہے. عملی قرآن ان کے پاس نہیں سمجھ میں آتا. فعلی قرآن کائنات نہیں سمجھ میں آتا کیونکہ یہ کائنات ہے تو انسان ہے. کائنات اور انسان کا خلاصہ قرآن میں قولی قرآن میں کتاب میں ہے نا. تو ویسا ہی صاحبزادہ صاحب بات بتاتے تھے اس وقت. یعنی جب یہ تو اب تو بہت کمپنیاں گاڑیوں کے بہت آ گئے مگر فورڈ بہت مشہور تھی. جب فورڈ جب آئی تھی جب اس زمانے میں فورڈ مشہور ہے. جس نے فورڈ کمپنی ایجاد کی کاروں کی کمپنی فورڈ کمپنی ایجاد کی جب تک وہ کمپنی سے گاڑی نکلتے رہی وہ فورڈ کمپنی جو ایجاد کرا وہ زندہ ہے. جس نے فورڈ کمپنی کو ایجاد کیا جب تک وہ کمپنی سے انہیں حالانکہ 100 سال ہو گئے 200 سال ہو گئے ہوں گے مر کے 100-200 سال ہو گئے مگر جب تک انہیں جو فاؤنڈیشن ڈالا فیکٹری کا گاڑی کے کمپنی کا تو جب تک وہ کمپنی سے گاڑی نکلتے رہی تو وہ فاؤنڈر زندہ ہے. سمجھ میں جب وہ گاڑی وہ کمپنی سے نکلنا بند ہو جائے گی تو اس کی موت ہو گئی. یعنی اس کی موت ہو گئی یا وہ پردے میں گیا. سمجھ میں حضرت قبلہ عالم یہ اسلام اس کی بنیاد رکھے دیندار انجمن کی جب تک یہاں مبلغین بنتے رہے نکلتے رہے کہ وجود وہ زندہ ہے. حضرت قبلہ عالم کا وجود جب تک مبلغین بن کے نکلتے ہیں ان کے رنگ روپ لے کر ان کی صورت بنا کر جب تک نکلتے ہیں تبلیغ اسلام کے واسطے وہ موجود ہے وہ زندہ ہے. یہ حضرت قبلہ عالم حضرت صاحبزادہ سید احمد حسین صاحب قبلہ یہ مثال دیتے تھے آپ کھڑے کے. کئی مرتبہ سنے ہم یہ بات آپ سے. تو ویسا یہ بات جو ہے نا یعنی کیا یہ بات کو جو ہے کیا فرمائے میں نے کہاں گیا یہاں ہے 1000 کی تعداد میں کافروں کو مسلمان کرے گا. اس طرح وہ 300 سال حکومت کرے گا کر کے چھپ جائے گا. اس طرح 300 سال حکومت کر کے چھپ جائے گا. تو اب 300 سال جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا
300 سال. اس کے لیے مثالیں بھی ہیں نا، ہوں گی، آگے بھی ہوں گی. اس میں بھی کیا ہے وہ خیر القرنی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی کیا فرما رہے آپ؟ 300 سال، 3 قرن، 3 صدی وہ میرے ہے فرما رہے، میں اس میں رہوں گا. ثم الذین یلونہم، میں اس میں رہوں گا، پھر اس کے بعد میرا وجود غیب میں رہے گا، میں نہیں رہوں گا فرمائے. تو پھر آپ 63 سال جو ہے آپ موجود رہے، 23 سال آپ اسلام کو جو ہے نا لے کے کھڑے رہے، پھر اس کے بعد آپ پردہ کر گئے. تو پھر آپ اسلام آ کے 23 سال میں جب آپ پردہ کر گئے تو پھر آپ 300 سال کیسا بتائیں گے؟ اب تم دیکھے تو ہاں حضور جو ہے نا 63 سال کی عمر میں آپ مدینے میں جو ہے انتقال کر گئے، پردہ کر گئے. آپ وہاں پہ جو ہے یعنی آپ کا جسم اطہر، جسم مبارک وہاں پہ مدفن ہے اتج. پھر 300 سال کیسا رہیں گے؟ کیسا رہیں گے 300 سال؟ آپ موجود ہوں بول رہے، آپ میرا زمانہ ہے بول رہے، میں اس میں موجود ہوں فرما رہے آپ. تو پھر وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے، وہ جو دیکھنا چاہتا ہے اس کو نظر آتے، جس کے اندر ایمان کی جو ہے طاقت ہے، جو چاہت ہے، تڑپ ہے، اللہ اس کو دکھاتا برابر. تو کیسا ہے؟ اگر نہیں دیکھنا چاہتے آپ کے خیال میں آ گیا کہ ہاں بھائی وہاں پہ آپ پردہ کر گئے، جیسا حضرت قبلہ عالم پردہ کر گئے، 100 سال ہو گیا، آپ جو ہے اس جماعت کو لے کے اٹھ کے اور پردہ کر کے 70 سال کے قریب ہو گیا، 70 ہو گیا نا، 73 ہو گئے، 73 ایئرس ہو گئے آپ پردہ کر کے. بلکہ اگر آپ سوچ رہے تو پھر آپ جانا مزار پہ چادر چڑھانا، مزار پہ پھول چڑھانا، مچ ختم بسی کرنا، چلے جانا، ختم. پھر زیارت کا مطلب نہیں رہا. زیارت کا مطلب ہوتا ملاقات. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ اور حضور کیا فرما رہے؟ میرے قبر کی زیارت بھی اسی طرح کرنا جیسا میری حیات میں مجھ سے ملاقات کرتے ہیں. میری حیات میں جیسا ملاقات کر رہے میرے قبر کی بھی زیارت ویسا ہی کرو. تو مطلب آپ قبر کو گئے تو بھی آپ کو حضور وہاں ملنا، تو آپ نیت سے جاؤ کہ میرے کو حضرت قبلہ سے ملنا ہے. نہیں میرے کو حضرت قبلہ کی قبر کی زیارت کرنا ہے، یا قبر پہ پھول چڑھانا ہے، یا آپ کے مزار پہ پھول چڑھانا ہے، اس نیت سے گئے تو وہی ہوتا. اگر نہیں آپ زیارت حضرت قبلہ سے ملاقات کروں گا بول کے جاؤ، آپ کو وہ حضرت قبلہ عالم جس وجود میں ہے وہ وجود وہاں ملتا، وہ وجود ملتا آپ کو وہاں پہ برابر. آپ کو لگتا ہے کہ میں حضرت قبلہ سے بات کر رہا ہوں، ان کی بات کرنے میں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں حضرت قبلہ سے بات کر رہا ہوں، مگر آپ کی نیت، آپ کا ایمان ویسا ہونا. سمجھ میں آیا؟ وہی ہمارے سابق المبلغین یہی بات بتاتے تھے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں ملاقات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں. اللہ بات کرتا بول رہا، اللہ ملاقات کرتا بول رہا، اللہ دکھتا بول رہا، نظر آتا بول رہا، اللہ ظاہر صفت ہے بول رہا. اللہ سب اپنی طرف سے بول رہا ہے بات، مگر بندہ جو ہے طے کر لے کے بیٹھا ہوا ہے اللہ نظر نہیں آتا، اللہ بات نہیں کرتا. تو پھر اللہ بول رہا کہتے ہیں میرے کیا پڑی اس کو بات کرنے کی. اب ابوالکلام نماز کے فلسفے میں یہ بات بتا رہے، یعنی اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھنا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھنا ہے، اور ہم اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں. ہم نے اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھا، ہم اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھتے، تبھی تمہاری نماز ہوتی، ورنہ تم نماز کس کی پڑھ رہے بول. اگر تم اللہ نہیں دکھتا یا اللہ بات نہیں کرتا تو اللہ فرما رہا کہ میرے کو کیا پڑی پھر اس سے بات کرنے کی، اور اسے کیونکہ میں تو بول رہا ہوں کہ میں دکھتا ہوں، میں بات کرتا ہوں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ بندہ مجھ سے بات کرے، مگر بندہ جب تک نہیں چاہے میں اس سے کہیں کو بات کروں. بندہ جب تک نہیں چاہا اللہ کہیں کو بات کرے گا. تو بندہ چاہنا اللہ بات کرنا. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی اس تعلق سے یہ بات بتاتے ہیں.
کہ میرا دل چاہتا کہ جب میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو مطلب اللہ آتا ہوں گا نا سامنے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو مطلب اللہ قرآن سے بھی بات کر رہا, اللہ نماز سے بھی بات کر رہا. چاہت بندے کی ہے, بندہ چاہنا کہ اللہ بات کرے تو قرآن پڑھ رہا, بندہ ہی چاہ رہا کہ وہ اللہ سے بات کرے تو نماز پڑھ رہا. تو تم قرآن اور نماز کس کے واسطے پڑھتے؟ تم قرآن اور نماز کئی کے لیے پڑھ رہے؟ خالی عبادت بول کے پڑھ رہے, اللہ حکم دیا بول کے پڑھ رہے, اللہ کی نماز بول کے پڑھ رہے, اللہ کے واسطے بول کے پڑھ رہے. اللہ کے واسطے پڑھتا ہوں, اللہ کے واسطے, منہ سے بولا, واسطہ ہی نہیں ہے مگر. اللہ سے واسطہ مطلب تعلقات, اللہ سے تعلقات. پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے بلکہ نیت کرتا, مطلب اللہ کو ضرورت ہے. پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے. ارے واسطے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے واسطے پڑھ رہا ہوں, بلکہ نہیں, اللہ سے تعلقات پیدا کر رہا ہوں میں, اللہ سے تعلقات بنا رہا ہوں میں. یہ تعلقات کیسا بنیں گے؟ جبکہ تو خیال میں کر لیا کہ اللہ دکھتا نہیں, ملتا نہیں, بات کرتا نہیں, ہو گیا, بند ہو گیا. اللہ 1400 سال پہلے وہ دروازہ بند کر دیا بولا تو اللہ بات کرنے کا. سمجھ میں آ؟ تو دروازہ بند کرا, کس کے لیے کرا؟ اللہ دروازہ بند کس کے لیے کرا؟ جن قوموں کے پاس اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا, تو وہ نبیوں کو جو بھیجا گیا تھا وہ قومیں کیا کری؟ نبیوں کو جھٹلائی, قتل کری. تو اللہ ناراض ہو کر ان کے واسطے دروازہ بند کرا اور امت مسلمہ کے لیے دروازہ کھولا. مگر تم کیا ہے کہ جو ہے نا ان کے لیے بند کرا, تم اپنے لیے بھی بند کر لیے, اپنے واسطے بھی بند کر لے کے بیٹھے ہوئے تم. جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں یہ بہترین امت ہے جس کو میں اپنے اظہار کے لیے, اپنی پہچان کے لیے, اپنی معرفت کے لیے دنیا میں ان کو جو ہے نا کھڑا کیا ہوں. کنتم خیر امتی اخرجت للناس بولا اللہ. یہ وہ بہترین قوم ہے. اب اس سے بہتر قوم اللہ کو جو ہے نا کوئی بھی نہیں ملنے والی. یعنی اللہ بہتر قوم بولا ہی نہیں اب کسی کو. تو جب یہ تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو تم اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کے ذکر و اذکار کو, اللہ کے جو ہے نا شریعت کو, اللہ کے معرفت کو, اللہ کے عرفان کو دنیا تک کیسا پہنچائیں گے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تم کو دیا. تو یہی بات حضرت قبلہ عالم یہاں پہ وہی بات بتا رہے ہیں کہ یعنی وہ 300 سال حکومت کرے گا, حکومت کر کے چھپ جائے گا.